الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر تشریف لائیں آپ بھی ادھر آ جائیں سر. الحمدللہ رب بیچ میں کہاں بیٹھے ہو یار, اس طرف چلے ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے کہ جس دور فتن میں آج ہم بیٹھے ہیں, تو یہاں پر جو ہے اس دور کے اندر اللہ کے رسول کی حدیث پر مختلف قسم کے جو ہے وہ اعتراضات, مختلف قسم کے اشکالات اور ایسے شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جس کا سد باب ہونا ضروری ہے, جس کو روکنا بڑا ضروری ہے. اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے, اس بات کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ جو 6 مہینے کا دفاع حدیث کورس, یا پھر آپ سمجھ لیں کہ اصول حدیث کورس, اس کا ڈیوریشن جو ہوگا انشاءاللہ 6 ماہ ہوگا. ہفتے میں 1 دن کلاس ہوگی اس کی, یعنی بروز ہفتہ, اور 1 گھنٹہ اس کا دورانیہ ہوگا. لیکن آج 1 گھنٹہ نہیں ہوگا, اگلے ہفتے سے ہم 1 گھنٹہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سارے ساتھیوں کا بھی ذہن نہیں بنا ہوا, تو ایک دم سے 1 گھنٹہ ان پر نہیں ڈالا جا سکتا. تو اگلے ہفتے سے جب آپ تشریف لائیں گے تو ذہن میں رکھیں کہ 10 سے 11 انشاءاللہ. جو بھائی اس طرف قریب آ جائے, ذرا کچھ جگہ بن جائے, تھوڑا سا اس کو پیچھے لے جاؤ ڈیسک کو, ہاں, تاکہ ایک سمت میں آ جائے نا. کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کلاس کو بھی ایسا کر دے کہ پھر یہ لائن لگ جائے. سب قادر مطلق ہے اللہ پاک. اچھا, جن ساتھیوں کو پڑھنا ہے نا, غلام بھائی تشریف رکھیں, ان کے یہ گزارش یہ ہے کہ یہ کتاب حدیث کی اہمیت اور ضرورت, یہ ایک نصابی کتاب ہے. 600 روپے اس کی قیمت ہے, اور ہر طالب علم کے پاس ہونا ضروری ہے. اور اس کو ذہن میں رکھیں, فیضان ذرا بچوں کو ذرا خاموش کروا. اس کو ذہن میں رکھیں کہ ایک ہی دفعہ خریدنی ہے. 600 روپے کوئی زیادہ قیمت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, 6 مہینے سے 7 مہینے کے اندر انشاءاللہ ہم اس کتاب کو مکمل کریں گے. اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو اس میں جو لکھا ہوا ہے آپ کو وہی پڑھاؤں گا, نہیں. جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر میں ہم کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں, تو اس کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہم اس کو پڑھنے میں انشاءاللہ الرحمن بات پر بات نکلے گی. کبھی کس علوم پر بات ہوگی, کس چیز پر بات ہوگی, کبھی کس مسئلے پر بات ہوگی, جو اللہ توفیق دیں گے. تو یعنی بہت کچھ کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے سمجھیں. لیکن یاد رکھیں, مستقل مزاجی اور اخلاص, علم حاصل کرنا اس لیے, اگر کوئی اس لیے علم حاصل کرے کہ میں جہلا سے جھگڑوں یا علماء کے سامنے فخر کروں, تو وہ علم اس کے لیے جہنم کی آگ کا سبب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پکڑ کر قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیا جائے گا. علم حاصل اس لیے کیا جائے کہ یا اللہ تیری رضا مقصود ہے, اور اس علم کے ذریعے میں اپنی بھی اصلاح کروں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی, تو یہ آپ کے لیے نجات کا باعث بنے گا. پھر اس کے ساتھ اب چونکہ ایک تفسیر تو ہر عام اور خاص بیٹھ جاتا ہے, اس میں بھی اجازت ہے, لیکن اس میں کچھ ضوابط اور قاعدے ہوں گے. بھلے ایک ہی آدمی میرے سامنے بیٹھا ہے, جب اللہ کی توفیق سے میں نے پڑھانے کا ارادہ کر لیا تو میرا رب اس کو مکمل کروائے گا, چاہے میرے سامنے ایک ہی بیٹھا ہو. لیکن یاد رکھیں, تعلیم اور تعلم کے کچھ آداب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تعلیم اور تعلم کے آداب ہوتے ہیں. آداب کا سیکھنا بڑا ضروری ہے. وہ آداب کیا ہیں؟ ایک تو میں نے اخلاص نیت آپ کو بتا دی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دوران گفتگو اجازت لے کر سوال کیا جائے گا, ایسے ہی
فوراً سوال نہیں ہوگا, ہاتھ اٹھایا جائے گا کہ سوال کرنے کی اجازت ہوگی. تو اگر میں کہوں گا آپ کو کہ آپ سوال کریں تو ٹھیک ہے, اگر آپ کو میں نہیں کہوں گا تو پھر آپ اپنا ہاتھ نیچے کر لیجئے گا. دوسری بات ہے کہ کوئی شرعی تقاضا ہو اس کی بھی اجازت لینی ہے, ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ادب رکھنا ہے, سوال کرتے وقت بھی اور جواب لیتے وقت بھی ادب کا تقاضا ہونا چاہیے. کیونکہ سلف کے اندر یہ بات بڑی مشہور تھی, وہ یہ ہے کہ 5 کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم اس کو کرتا ہے تو اس کا حافظہ بھی قوی ہوگا اور علم کا اس کے اندر مغص پیدا ہوگا اور اس کی مٹھاس اس کو نصیب ہوگی. نمبر 1, 5 وقتہ نماز کی پابندی. نمبر 2, رات کے تہجد کا قیام. نمبر 3, تلاوت کی کثرت. نمبر 4, اللہ سے دعائیں. اور نمبر 5, جس سے علم سیکھا جا رہا ہو اس کا ادب اور احترام کرنا. یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علم سیکھنے میں اور سکھانے میں, اگرچہ میں بھلے اپنے ذات کے اعتبار سے آپ سے سب سے زیادہ کمزور ہوں, اور اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے میں خود بھی ایک بالکل ناقص طالب علم ہوں, لیکن چونکہ اللہ کی توفیق سے آپ سیکھ رہے ہیں تو پھر جو سکھائے چاہے وہ بھلے بندہ کتنا ہی جو ہے وہ کمزور میری طرح کیوں نہ ہو, اس کے بھی آداب ہوتے ہیں. تو سوال کرنے میں بھی ادب ہوگا, جواب دینے میں بھی ادب ہوگا, اور یہ ساری باتیں ہم نے ملحوظ خاطر رکھنی ہے. اگر استاد کوئی ایسی سخت بات کہہ دے تو قطعاً استاد کی بات کو برا نہیں ماننا, کیونکہ باپ کی بات اور استاد کی بات یکساں ہوتی ہے. حدیث کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے آج ہم پہلا باب پڑھ رہے ہیں. آپ نے نکالا حدیث کی اہمیت اور ضرورت, صفحہ نمبر 26, اس میں بھی 26 ہے میرے پاس جو ہے. دین اسلام کا دار و مدار, دین اسلام کا جو دار و مدار ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے, اس پہ یہاں پر مؤلف نے کچھ باتیں سمجھائی ہیں. کون پڑھے گا اس کو؟ میں پڑھوں؟ آپ پڑھیں. سنیے گا. دار و مدار صرف اور صرف آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات وحی پر, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی ہے اس پر انحصار دین اسلام کی تعلیمات کا. یہاں پر مؤلف جو یہ بات کہہ رہے ہیں, ان سے ان کی مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کو بھی پہچاننے کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث کا ہونا ضروری ہے. قرآن کی پہچان بھی آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے. جی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں, قرآن مجید اور احادیث, جنہیں ہم سنت بھی کہتے ہیں. یعنی یہاں پر یہ سمجھ لے کہ دین اسلام کی جو مصادر اور جو مراجع ہیں وہ کیا ہیں, وہ 2 ہیں, قرآن اور حدیث. یہ 2 چیزوں پر پورے مکمل دین اسلام کی بنیاد ہے, جن کو ہم قرآن مجید اور سنت کہتے ہیں. سنت اور احادیث یاد رکھے سارے طالب علم, یہ دونوں مترادف ہیں. حدیث سنت ہے, سنت حدیث ہے. حدیث کہتے ہیں کسی بات کو اور سنت کہتے ہیں طریقے کو. نبی علیہ السلام کی بات میں طریقہ ہوتا ہے اور آپ کے طریقے میں بات ہوتی ہے. ہاں اب چلیں آپ. درجے اور مقام کے اعتبار سے تو قرآن مجید افضل ہے, درجے اور اعتبار کے حوالے سے قرآن مجید افضل ہے, لیکن عمل کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں. یہ مؤلف نے بات نہیں کہی, لیکن میں نے کہا تھا نا کہ کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ سلف صالحین کے اندر جمہور محدثین کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح سے قرآن ہے بعین, اسی طرح سے حدیث کی بھی یہی حیثیت ہے. قرآن کو جو مقام حاصل ہے وہ اس حوالے سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور حدیث اپنے حجیت کے اعتبار سے قرآن مجید کی پایا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, مجھے قرآن کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے. جی, لیکن دنیا میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے, نبوت کا اعلان کیا, بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, صحابہ رضی اللہ عنہم, جب ایک صحابی ہو تو رضی اللہ عنہ اس کو لکھیے گا, غلطیاں نہ ہو یہ. اور جب صحابہ زیادہ ہوں رضی اللہ عنہم, ٹھیک ہے.
چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کیا۔ قرآن بھی آپ کی زبان پر جاری ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھوایا، لوگوں کو زبانی یاد کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول تسلیم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یعنی حدیث کے مطابق ہم نے قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم۔ بڑی زبردست بات لکھ دی انہوں نے، بڑی پیاری بات کی کہ ہمیں قرآن کا تعارف بھی حدیث نہیں کروایا ہے، تو اب مقدم کیا رہا؟ حدیث۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان سیکھا تھا، اور وہ ایمان حدیثی بیانات میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نہ فرماتے تو آپ کو اور مجھے کیسے پتا چلتا کہ یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پر قرآن نازل ہوا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کو قرآن مجید نے جہاں بھی ذکر کیا ہے وہ سیکنڈ اور تھرڈ فارم میں ذکر کیا ہے، فرسٹ فارم میں ذکر نہیں کیا۔ خود نبی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ قرآن مجھ پر نازل ہوا، ورنہ آپ یہ قرآن کو اللہ کا کلام ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں چلے آگے۔ دشمنان اسلام نے قرآن میں تحریف کی بھی بے شمار تحریف کی بھی۔ کبھی کسی کلاس میں پوری عبارتیں آپ پڑھیں گے، کبھی کسی کلاس میں یہ پڑھیں گے، کبھی کسی کلاس میں یہ پڑھیں گے، اس طرح سے ہوگا۔ دشمنان اسلام نے قرآن میں تحریف کی بھی بے شمار کوششیں کی اور جھوٹی باتوں کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے حدیث رسول کے طور پر پیش کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اور اس کی سچی اور حقیقی تعلیمات کو محفوظ رکھا۔ من اور ان ہوتا ہے، من اور ان نہیں ہوتا، من اور ان محفوظ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے قرآن محفوظ ہے ایسے حدیث بھی محفوظ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر حدیث محفوظ نہ ہوتی تو آج کیسے پتہ چل سکتا تھا کہ حاذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، اور حاذا حدیث ضعیف، کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ سارا محفوظیت کا سامان تیار ہے، آپ دیکھ دیکھ کے بتا دیتے ہو۔ جی، حدیث کا انکار بھی اسی طرح کا جرم ہے جس طرح قرآن کا انکار ہے، کیونکہ دونوں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ملے ہیں۔ اسی طرح ضعیف اور جھوٹی حدیث پر ایمان لانا بھی دین اسلام کی تحریف ہے۔ قرآن کی تشریح اور تفسیر حدیث ہے، اور یہ دونوں مل کر اسلام کی تعلیمات کی تکمیل کرتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی تشریح، قرآن مجید جہاں بھی کوئی احکامات دے رہا ہے تو وہ اجمالاً ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی تبیان، اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے گی ہمیں۔ چھوٹی سی مثال دیکھ لیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی عورت کے دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ کیسے کاٹے جائیں، کتنے پیسوں پر کاٹے جائیں، کہاں سے کاٹے جائیں؟ کیونکہ ہاتھ کا اطلاق تو اس انگلیوں سے لے کر کندھے تک ہوتا ہے، تو کون سی جگہ سے ہاتھ کاٹے جائیں؟ ایک سوئی چوری کرتا ہے اور 1 کروڑ روپیہ چوری کرتا ہے، اگر دونوں کی سزا یکساں ہے تو پھر انصاف کہاں گیا؟ یہ ساری چیزیں حدیث رسول میں بتاتی ہیں۔ جی، یہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ہاں، بحث محتاج سے مراد یا بھیک مانگنے والا محتاج نہیں، محتاج سے یہاں مراد ضرورت مند، یعنی ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ بحث کسی ایک پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، دونوں پر ایمان رکھنا اور دونوں پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ ایک سچے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی طرح جان لے کہ صحیح حدیثیں کون سی ہیں، صحیح حدیثیں کون سی ہیں، ضعیف حدیثیں کون سی ہیں اور جھوٹی حدیثیں کون سی ہیں، ورنہ اس کا تصور اسلام بھی غلط ہوگا، اس کا عقیدہ بھی غلط ہوگا اور اس کا عمل بھی غلط ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحیح احادیث سے ہی عقائد اور فروعات اور احکامات کی عمل پیرائی ہوتی ہے۔ جب آپ کو صحیح حدیث کا علم نہیں ہے تو آپ من گھڑت روایات کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اور آپ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ علم حدیث اور علم اصطلاحات، اصطلاحات سے مراد ٹرمولوجیز ہیں، وہ اصطلاحات جو حدیث کی فنون کے لیے بولی جاتی ہیں، جیسے شاذ ہے، مرسل ہے، منقطع ہے، اور عن ہے، صیغہ تدلیس ہے، یہ ساری اصطلاحات ہیں جس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ علم حدیث اور علم اصطلاحات، حدیث کسی ضرورت کے تحت امت مسلمہ کے لیے فرض کفایہ سے مراد یہ کہ اگر محلے کے اندر ایک عالم ہے، اگر وہ اس کو جانتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ دیگر لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں سارے لوگ آ جائیں، لیکن کم سے کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ایک وقت میں سارے لوگ نہ آئیں، لیکن سارے وقت میں کم سے کم ایک آدمی ضرور آئے۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ تعلیم یافتہ طبقہ اس علم پر مہارت حاصل کرے اور غیر تعلیم یافتہ افراد تک صحیح اور سچا دین پہنچائے۔ ہم جس دور میں زندہ ہیں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بہت دور ہے، لیکن اس اعتبار سے بہت مبارک ہے کہ بڑے پیمانے پر علم حدیث کے مختلف زبانوں میں ترویج و اشاعت ہو رہی ہے، اور صحیح کو غلط سے نمایاں کر کے اسلام کی سچی تصویر
सच्ची तस्वीर दिखाने की मुखलिसाना कोशिशें अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसे ऐसे सहीफ़े आज हमारे सामने मौजूद हैं। एक सहीफ़ा था जो कि 58 हिजरी में लिखा गया था, सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बी, ठीक है। वो सहीफ़ा 58 हिजरी में गुम हुआ और 1900 ईस्वी के अवाइल के अंदर जो है वो सहीफ़ा में मिला है। आप अंदाज़ा करें कि इस उम्मत पर, जो आज की जो उम्मत चल रही है, आज का जो दौर चल रहा है, इस पर अल्लाह ताला की कैसी शफकत है कि मैं हैरत ज़दा होता हूँ कि हदीस की किताबें खरीद खरीद के थक जाते हैं। नई से नई चीज़ें आ रही हैं, नई से नई चीज़ें कोशिशें हो रही हैं, नई से नई चीज़ें आ रही हैं। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। दीन इस्लाम मुकम्मल है, पहले भी मुकम्मल था और अब भी मुकम्मल है और क़यामत तक ये मुकम्मल ही रहेगा। आप पढ़ें जी, हदीस सुन्नत का दायरा कार। सुन्नत का मकाम सिर्फ इनफरादी ज़िंदगी ही में नहीं है, बल्कि इसका एक वसी और हिमागिर दायरा है। आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी के कुछ अच्छे आदाब सुन्नत से मालूम किए जा सकते हैं, मसलन खाने पीने, पहनने ओढ़ने वगैरह जैसे मामलात ही में हमें सुन्नत से हिदायत मिलती है। लेकिन ये बात सही नहीं है। सुन्नत और हदीस का दायरा कार इंसान की ज़ाती ज़िंदगी से लेकर तमाम इज्तिमाई मामलात पर मुहीत है। यानी यूँ समझ लें कि ये उन लोगों का रद्द है कि अल्लज़ीना यक़ूलून, कि जो लोग यूँ कहते हैं कि हमारे लिए कुरान मजीद काफ़ी है, हम कुरान मजीद को देखते हुए सारी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। कि जबकि कुरान मजीद जो है इसके अंदर जो है वो अल्लामा जस्सास जो है वो मुफस्सिर जो कुरान है, उसके एतबार से जो है अल्लामा जस्सास के हवाले से ये मशहूर बात है कि 500 के करीब ऐसी आयत है जिससे कोई हुक्म निकलता है। तो पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए 500 अहकामात तो इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। तो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हर एक एक मसले को उजागर करती है। कुरान मजीद कह रहा है कि लेन देन का मसला, थोड़ी सी एक इजमालन बात कर दी, हदीस के अंदर इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। तो लिहाजा जो है इसका दायरा कार बड़ा वसी है और हर डिपार्टमेंट के लिए, हर डिपार्टमेंट ज़िंदगी का, उसके लिए हदीस के अंदर उसकी रहनुमाई मौजूद है। जिनमें माशरत, तिजारत, ज़राअत, अदलिया, कानून, वसीयत, विरासत, हलाल व हराम, हुदूद, ताज़ीरात, हुकूमत और सियासत वगैरह सभी कुछ शामिल है। बिल्कुल ज़बरदस्त, ऐसा ही है। अब देखें सफ़ा नंबर 28 पर आइए। सफ़ा नंबर 28 पर यहाँ खरीततुन है। खरीततुन कहते हैं नक्शे को। यह नक्शा है सहीहुल बुखारी के अबवाब की फहरिस्त। अब हम यहाँ पर आज सिर्फ इन अबवाब को देखेंगे, ठीक है। सही बुखारी पर एक तायराना नज़र उनके चैप्टर्स जो कायम किए हैं इमाम बुखारी ने। पीछे बात चल रही थी कि दीन इस्लाम यानी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायरा कार बड़ा वसी है। उनको समझाने के लिए मौलिफ ने यहाँ पर सिर्फ सही बुखारी से ही उनके अबवाब जो चैप्टर्स जो कायम किए हैं, और सही बुखारी में 97 चैप्टर्स कायम हैं, इमाम बुखारी ने कायम किए हैं 97, ठीक है। तो उन 97 चैप्टर्स के अंदर यानी एक एक बाब से दर्जनों मसाइल हल करते हैं इमाम बुखारी, और फिर एक एक हदीस से दर्जनों मसाइल हल हो रहे हैं। तो मेरी नाकिस एक राय ये है, जो मैंने इसको जो है कोशिश की और देखा है, जो अल्लाह ने मुझे समझा है, सिर्फ सही बुखारी जो है आपकी ज़िंदगी के 12,000 से ज़्यादा मसाइल को हल कर देती है। और सही बुखारी शरीफ ये सिर्फ हदीसी किताब नहीं है, ये फ़िक़ी किताब भी है, ये मसाइल को हल करने की किताब भी है, ये जो है वो किताब जो है वो तिब की किताब भी है। इसके अंदर आपके जिस्मानी मसाइल भी हैं, रूहानी मसाइल भी हैं, हर मसाइल पर इसने तकरीबन बात की है। सही बुखारी का पहला बाब, जी भैया, हाँ ये जो ना 1 2 3 नंबर 1 आगाज़ वही। नंबर 1 सही बुखारी का है आगाज़ वही, बदउल वही, कि वही की इब्तिदा कैसे हुई। अब यहां पर तालिब इल्म इस बात को ज़हन में रखे कि हर मुहद्दिस की जो है ना नुक्ता निगाह अपनी किताब को जो है वो लिखने का कुछ मुख्तलिफ रहा है, ठीक है ना। किसी मुहद्दिस ने जो है किताब ईमान से इसको शुरू किया है, किसी मुहद्दिस ने किताब तिहारा से शुरू किया है। इमाम बुखारी ने किताबुल वही से इसकी किताब की इब्तिदा की है। वजह क्या है? इमाम बुखारी कहते हैं कि सारे दीन का मसला वही से शुरू हुई है, और पहली वही जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे होती थी उसके बाद सब दीन शुरू हुआ है। तो इन्होंने अपनी किताब की इब्तिदा किताबुल वही से किया है। जी, नंबर 2 ईमान। ईमान, वही आने के बाद ईमान का होना जरूरी है। वही आ जाने के बाद ईमान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही जब उतरती है तो ईमान बनता है। अभी कुरान नहीं उतरा, वही उतरी है, वही के बाद ईमान, आपके ईमान को बनाया गया। ईमान की कितनी शाखें हैं, ईमान क्या है, ईमान किन किन चीज़ों का नाम है, वो सारी चीज़ें इमाम बुखारी ने किताबुल ईमान के अंदर जो है इसको जिक्र किया है। अल्लाह ताला मौका देंगे, हम उसूल हदीस पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सही बुखारी के कुछ अब्वाब भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह।
اور صحیح بخاری کے ابواب پر خصوصاً جو امام بخاری جو باب قائم کرتے ہیں نا، میں یہاں پر طالب علموں کو بڑی ایک حیرت کی بات بتاؤں، جو بخاری شریف کے اندر جو باب قائم ہوتے ہیں نا، بسا اوقات باب ایسا قائم کرتے ہیں کہ جو نیچے ذیل حدیث سے ملتی جلتی نہیں ہوتی، باب آپس میں کوئی ربط ہی نہیں ہوتا. تو یہ امام بخاری کا بڑا کمال ہے، اور اس کو فقہی زبان میں کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی تراجمہ. فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی فقاہت جو ہے ان کے ابواب کے اندر ہے. ایک مثال دے دوں تاکہ ایک تشنگی نہ رہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر کتاب التہجد میں ایک باب قائم کرتے ہیں، سرخی قائم کرتے ہیں کہ رات کی نماز کا لمبا ہونا، طول القیام فی صلاۃ اللیل، رات کی نماز میں کا لمبا ہونا. اچھا جی، اب جب یہ باب قائم کر دیا تو پھر حدیث تو پھر یہی دینی چاہیے تھی نا کہ نبی علیہ السلام رات کو کھڑے ہوئے تو آپ نے بڑی لمبی صورتیں پڑھی، لیکن ایسا نہیں کیا. کیا دی دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک بہت دیر تک کرتے تھے بس. اور میں آپ کو بڑی گر کی بات بتاتا چلوں، یہ فن ایسا فن ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو سکھا دیا نا تو اس کے وارے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اس فن پر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس پر کتاب لکھوائی ہے، 2 جلدوں پر یہ کتاب میں نے لکھی ہے، عون الباری فی مناسبات تراجم البخاری. لیکن یہ ابھی پڑھنے کی نہیں ہے آپ کی، یہ آگے جا کر ہے کیونکہ اس کے اندر بڑی مشکل اصطلاحات ہیں. تو اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ کیا باب قائم کیا، کیا باب تھا ہے، اور حدیث کیا دی، نبی سے مسواک دیر تک کرتے. اب طالب علم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ جب رات کی نماز کے اٹھتے تو آپ مسواک بہت دیر تک کرتے تھے. کہتے کہ مسواک کرنا نماز کا باہر کا ایک جز ہے، جب وہ اتنا لمبا ہوتا تھا تو پھر نماز کے اندر کا حصہ کتنا لمبا ہوگا. اور اشارہ کر دیا مسلم کی حدیث کی طرف. یہ اب اشارہ ہے ان کا. کیا اشارہ ہے مسلم کی حدیث کی طرف؟ کیوں کہ مسواک کے بارے میں جو صحابی نقل کر رہے ہیں نا وہ حذیفہ ہے رضی اللہ عنہ. اور یہ حدیث جو یہاں نہیں لائے، جو لمبی رکعت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ بھی حذیفہ ہے. وہ وہاں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھ لی، سورہ آل عمران پڑھ لی، سورہ نساء پڑھ لی. اب اندازہ کر لیں ایک رکعت میں کتنی لمبی ہوگی. تو انہی صحابی سے یہ نقل کر کے اس مقصد کو بھی پورا کر دیا اور اس حدیث کی طرف اشارہ کر دیا کہ جاؤ اب تلاش کرو وہ حدیث کون سی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بڑا کمال کا فن ہے اور اتنا لذیذ اور اتنا دلچسپ فن ہے یہ. الحمدللہ میں ادھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گلشن معمار میں تھا تو باقاعدہ الحمدللہ یہ امریکہ کے قریب سے کسی شہر سے 2 لڑکے میرے پاس ایک کورس کرنے کے لیے آئے تھے کتاب کے، اور 1 ماہ کے اندر یہ کر کے پھر چلے گئے دوبارہ. اور یہی اپنی جو مسجد ہے نا اصحاب الحدیث وہاں ہی رہے تھے یہ. جی تیسرا نمبر 3 علم. کتاب علم، اس کے اندر علم کے حوالے سے امام بخاری نے باتیں لکھی ہیں. اب آپ دیکھیں نا، وحی کے بارے میں ڈیٹیل دے دی، پھر ایمان کا جز آتا ہے، پھر ڈیٹیل دے دی. ایمان کے بعد اب ایمان کو سیکھنے کی بات ہے تو علم دے دیا. امام بلقینی ایک گزرے ہیں، امام بلقینی، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 2500 کے قریب جو ابواب ہیں ان ایک ابواب کو پرو دیا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، ہر ایک باب پر اور چیپٹر پر بات کی ہے کہ اس کا تعلق پچھلے باب سے اور اس کا تعلق اگلے باب سے کیا ہے. کمال کی کتاب ہے امام بلقینی نے. جی کتاب الطہارت. نمبر 4 وضو. اب یہ طہارت شروع کر دیا، ٹھیک ہے. اب کیا شروع کر دیا؟ یہ طہارت، پاکیزگی کا. اب اس پاکیزگی کے اندر انہوں نے 4 باب قائم کر دیے. کون سا پہلا؟ نمبر 1 وضو. وضو نہیں ہوتا، وضو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، واو کے اوپر پیش ہے، وضو ہوتا ہے. یہ ایک مکی صاحب ہے، حرم کے اوپر ہوتے ہیں. یہ آپ جب باب فہد کے اندر داخل ہوں گے نا تو ایک تو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں شیخ وسیع اللہ، ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ، اور دوسرے بڑے بڑے محدثین اور اہل علم بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل اوپر جو ہے نا بٹھایا ہوا ہے مکی صاحب کو، مکی حجازی صاحب کو. یہ احناف کے جو وہاں عالم ہے وہ اوپر ہوتے ہیں. تو ان کی تقریر آئے تھے، انہوں نے جو ہے نا اپنی تقریر کے اندر کہا کہ وضو کر کے آیا کرو، وضو کرو کرا کرو.
تو ایک صاحب نے بولا شیخ ذرا اس کا جواب نکال دے، دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا یہ وضو کو وضو بنا رہا ہے. میں کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ الفاظ علمی میدان کے اندر پکڑے جاتے ہیں. کیا پکڑے جاتے ہیں؟ کسی سے جب ڈیبیٹ کریں گے بولیں گا پڑھنا تو آتا نہیں ہے، وضو کو وضو بنا رہا ہے. اسی لیے اس باتوں کی اصلاح ضروری ہے. جبکہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے اردو میں وضو بولتے ہیں، وہ بھی وضو کہہ رہے تھے، ان کو خود کو پتا ہوگا. یہ بات ہو ہی نہ کہ ان کو یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو بات پتا نہ ہو. جی کتاب الغسل، ٹھیک ہے. وضو کے بعد غسل، پھر حیض، پھر تیمم. تیمم کا ذکر کیوں؟ وضو، غسل اور حیض تینوں کے لیے تیمم کافی ہو سکتا ہے، اسی لیے تیمم آخری میں کیا. کیوں کہ اگر وضو کرنا ہے پانی نہیں ہے تو تیمم، غسل کرنا ہے پانی نہیں ہے تو تیمم، حیض والی عورت پاک ہو رہی ہے پانی نہیں ہے تب تیمم. تو اسی لیے تیمم کا چوتھا باب قائم کیا انہوں نے. آگے تیمم ہو گیا، اب نماز کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے. نمبر ایک نماز کے اوقات. نماز کے اوقات پہلے بتایا انہوں نے. کیوں کہ پہلے وقت کا تعین ہوگا، پھر بعد میں دوسری باتیں ہوں گی. نمبر دو اذان، وقت کا تعین ہو گیا، اب اذان دی جائے گی. اب کسی کتاب اذان سے مراد اذان نہیں ہے یہاں سے، اس کے اندر بے شمار لاتعداد مسائل کو انہوں نے حل کیا ہے. آپ میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ تعالی، چمٹ کر رہے ہیں. بخاری شریف کا انشاءاللہ پوری بخاری شریف کا نظارہ ہم یہیں کر لیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بخاری شریف کے ابواب، تراجم، اس کے مبہمات، اگر ٹک کے بیٹھے نا آپ تو آپ بس صرف دعائیں دیں گے مجھے آپ انشاءاللہ. جی اللہ کے توفیق. نماز کا طریقہ یعنی اس میں پورا طریقے کے اوپر بات کی گئی ہے. کیسا طریقہ، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیا ہے. نماز جمعہ، نماز خوف. خوف سے مراد کون سی نماز؟ نہ غلطی کر دی آپ نے. خوف سے مراد میدان جہاد کی لڑائی کے وقت خوف. عیدین کی نماز، عیدین کی نماز یعنی امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ 2 عید ہیں، عید میلاد النبی نہیں ہے. فطر کی نماز، استسقا کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، بارش کی نماز کو استسقا کہتے ہیں. کسوف کی نماز یہ ہے چاند گرہن اور سورج گرہن، کسوف کہتے ہیں اس کو. سجدہ تلاوت کہاں پر ہوگا، کس کس صورت پر ہوگا، کیسے ہوگا، کیا سب پر واجب ہے، کیا سننے والے پر واجب ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری ڈیٹیل وہاں پر ہے. جی مسافر کی نماز، جی تہجد کی نماز، جی نماز کی فضیلت، جی نماز میں عمل کثیر، جی سجدہ سہو، صحیح. نماز جنازہ. جی یہ امام بخاری ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں، پہلے نماز تو پھر بعد میں حج، پھر روزہ، معاملات، پھر چلیں جی. پھر زکوٰۃ آ گیا. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا صرف باب قائم کیا، ڈیٹیل نہیں دی. زکوٰۃ کے اندر کافی ساری ڈیٹیل ہے. زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کس کو دینی ہے، جانوروں کی زکوٰۃ کیا ہے، اور کیش نقدی زکوٰۃ کیا ہے، سونے پر زکوٰۃ کتنی ہے، چاندی پر زکوٰۃ کتنی ہے، بکریوں پر زکوٰۃ کتنی ہے، بھیڑوں پر زکوٰۃ کتنی ہے، اونٹوں پر زکوٰۃ کتنی ہے، گایوں پر زکوٰۃ کتنی ہے. یہ ساری زکوٰۃ کی ٹوٹلی ڈیٹیل جتنا امام بخاری رحمہ اللہ کے شرط پر تھا انہوں نے وہاں جمع کیا ہے. دعویٰ یہ نہیں ہے کہ پورا دین صحیح بخاری کے اندر مکمل ہے، آگے اور بھی کتاب حدیث کی موجود ہیں. جی حج، اس کو مناسک بھی کہتے ہیں. حج عمرہ، محصر، کہیں حصار ہو جائے، گھیرا ہو جائے. حج میں شکار جائز ناجائز، حاجی کر سکتا ہے، شکار کیا ہوا کھانا کھا سکتا ہے. مدینے کی فضیلت، ٹھیک ہے، اس مدینے کی فضیلت کے اندر یہ واضح کرنا چاہ رہے امام بخاری حج اور عمرے کی شرط مدینہ نہیں ہے. ہمارے یہاں جو 40 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں مدینے میں جا کر، یہ بدعت ہے. جی روزہ، نماز تراویح، ٹھیک ہے، شب قدر، ٹھیک ہے، اعتکاف. ٹھیک ہے. یہ 3 باتیں، اعتکاف، شب قدر اور تراویح کے مسائل، یہ سارے مسائل وہاں جمع کیے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کے اندر چیپٹرز کے نام ہیں. جی معاملات، ٹھیک ہے، لین دین، خرید و فروخت، لین دین. سلم، سلم یہ ایک اصطلاح ہے. سلم، شفعہ، کرایہ داری، حوالات، کفالت اور وکالت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اصطلاحات ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں، سلم کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی دوسرے شخص کو نقد روپیہ دے اور کہے کہ اتنی مدت کے بعد اس کے عوض میں غلہ لے لوں گا. اس کو سلم کہتے ہیں. اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ ہم وہاں جا کے پڑھیں گے اس کو. شفعہ شریک ہونا،
یہ بھی ایک الگ قسم ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. حوالات یہ بھی الگ قسم ہے. اور کفالت کرنا, کفالت تو سمجھ رہے ہیں آپ. پھر اس کے علاوہ وکالت یہ بھی ایک قسم ہے. لغت میں وکالت کے معنی سپرد کر دینا, یعنی شریعت میں آدمی اپنا کوئی کام کسی اور کے سپرد کر دے, اس کو وکالت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پر ہم ڈیٹیل تو ہم وہیں پر بات کریں گے کہ جب ہم بخاری شریف پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. مزارعت کہتے ہیں کھیتی باڑی کو پانی دینے کے احکامات. مساقات پانی پلانا, قرض دینا. نزاع ان کے جھگڑے ہو جائیں کھیتی باڑی میں, اس کے حوالے سے. جی. لقطہ کہتے ہیں کسی گم شدہ چیز کو. جی. ظلم اور غصب یہ تو اردو کا لفظ ہے. شراکت, رہن, عتق, مکاتب یہ شراکت ہے, یہ کسی چیز کا شراکت ہونا. ٹھیک ہے, اور معاملات کے اندر کی شراکت ہونا, معاملات کے اندر آپس میں ایک دوسرے کی شراکت, یہ ساری رہن رکھنا اور عتق ہونا, مکاتب ہونا. عتق آزادی کو کہتے ہیں. مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ جو غلام اپنے آقا سے کہہ دے کہ میں اتنے پیسے تمہیں دے دوں گا تو مجھے تم آزاد کر دینا, یہ مکاتب ہوتا ہے. ہبا کرنا, کسی چیز کو گفٹ کرنا, تحفہ کرنا. گواہیاں, صلح, شروط, وصیت یہ اس میں داخل ہے. جی. جہاد خمس, ٹھیک ہے, جہاد میں 5واں حصہ دینا, لینا. جزیہ ٹیکس دینا. کتاب الانبیاء نبیوں کا بیان, نبی کی جمع انبیاء. مناقب, فضائل, صحابہ کی فضیلت. معاشرت انصار کی فضیلت. غزوات کا بیان, غزوات اس کو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود حاضر ہوں. ٹھیک ہے. تفسیر القرآن قرآن کی تفسیر, فضائل قرآن قرآن کا فضائل. تفسیر القرآن میں امام بخاری نے ہر آیت پر کوشش کی ہے, جو آیت کو ان کو بات کرنی تھی اس کے متعلق انہوں نے حدیث پیش کی ہے. معاشرت معاشرت یعنی سمجھ لیں سوشل معاملات. ٹھیک ہے, اس میں نکاح, طلاق, عدت, نفقہ یہ ساری انہوں نے چیزیں شامل کی ہیں. آداب, مینرس, کھانے پینے کے آداب, کیسے کھانا ہے, چپڑ چپڑ کر کے کھانا ہے, ایسے تو نہیں کھانا کہ سامنے والے کو کرائی ہے, تو ایسے تو نہیں کھانا کہ سامنے بوٹی ادھر جا کے چھلانگ مار دی. 4 آدمیوں کے بیٹھ کے کیسے کھانا ہے, 4 آدمیوں میں بیٹھ کے کیسے پینا ہے, 4 آدمیوں کے اندر بیٹھ کے کھانے میں کیسے جذبات رکھنے, ایک دوسرے کے لیے اظہار دینا ہے, یہ ساری چیزیں. میرا ایک سوال ہے جی. کھانے کے آداب کے اوپر, یہ جو ہم لوگ 4 حصے کرتے ہیں روٹی کے, یہ بدعت ہے, یہ کوئی ثابت نہیں ہے. یہ خلفۂ راشدین کے حوالے سے 4 حصے کر دیے, یہ سوچ ہے پرانے لوگوں کی. ایک ابو بکر, ایک عمر, ایک عثمان, ایک علی رضی اللہ عنہ. عقیقہ, عقن عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو آزاد کرنے کو. عقیقہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اللہ تعالیٰ کے گروی ہوتا ہے, وہ آزاد ہو جاتا ہے, اسی لیے اس کو کہتے ہیں عقیقہ. عقیقہ کرنا 7ویں روز ضروری ہے. یہ عقیقہ کا باب ہے. شکار اور ذبیحہ, شکار سے جانور لینا, اس کی کسی ذبیحہ کہتے ہیں کسی جانور کو, حلال جانور کو ذبح کرنا. قربانی, عید الاضحیٰ کے دن قربانی. پینے کے آداب, بیماری اور اس کا علاج. لباس, ادب, اجازت. اجازت کے بعد جو ہے وہ ایک ادب اور اجازت میں غالباً ایک اور بھی تھا, دعوات تھا ایک, وہ یہاں میرے خیال سے چھوٹا ہوا ہے واللہ عالم. اچھا, رقاق, رقت سے نکلا ہے رقاق, اس کا مطلب ہے دل کو نرم کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. تقدیر بڑا اہم مسئلہ ہے. ایمان اور نظر, ایمان اور نظر, ایمان اور نظر. ایمان کہتے ہیں کسی عہد و پیمان کو, نظر کہتے ہیں کسی چیز کو نظر کرنا. ایمان تو گزر چکا, یہ ایمان, یہ کیا ہے, ایمان. ایمان گزر چکا. ایمان کہتے ہیں یقین کو, ایمان کہتے ہیں اپنے عہد و پیمان کو. اچھا جی. پھر اس کے بعد ہے آپ کا قسم. قسم کا معاملہ, میراث, وراثت, قضا, فیصلے کرنا, حدود, محاربین یہ ایک الگ اصطلاح ہے. ٹھیک ہے. کافر, مرتد, دیت, استطابت, مرتد کی توبہ, ہیلے بہانے. ہیلے بہانے میں انہوں نے پتہ نہیں کن کن کا رد کیا, آپ کو بتاؤں گا تو بڑا عجیب لگے گا آپ کو. خواب کی تعبیر, فطروں کا باب, احکام حکومت, تمنا, اخبار عہد. یہاں احناف کا رد ہے. اخبار عہد, احناف خبر واحد کو تسلیم نہیں کرتی. یہاں امام بخاری نے اتنی ساری دلائل سے یہ ثابت کر دیا کہ احناف کا موقف کمزور ہے. قرآن و سنت سے چمٹنے کا بیان, یعنی کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ. اور آخری باب جو ہے وہ کتاب التوحید ہے. تو الحمدللہ آج ہم نے جو ہے تھوڑا سا ایک طائرانہ نظر ڈالی ہے بخاری شریف کے ابواب کے اوپر. انشاءاللہ تعالی اگلی جو کلاس ہوگی وہ ہمارے دوسرے چیپٹر سے شروع ہوگی. بس یہ پہلے چیپٹر میں یہی باتیں میں نے آپ سے ذکر کرنی تھی. دوسرا جو چیپٹر ہے سنت میں توازن اور اعتدال, انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پھر اگلے ہفتے بات کریں گے.